بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑھاپے میں جو یہ سورت پڑھتا ہے اللہ پاک نے اسے بخشش کا وعدہ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ محترم ناظرین و کرام، ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس سورت کو پڑھنے سے معاف نہ ہو، ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس سورت کو پڑھنے والے پر آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور کہا، اللہ پاک فرماتے ہیں جو اس سورت کو پڑھتا ہے محترم ناظرین و کرام، جامعہ ترمذی صفحہ نمبر 3388 میں ورد ہے کہ اچانک آسمان کا افق پھٹا، ایک فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے سامنے نمودار ہوا۔ عرض کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور اختیار دیتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ ایسا کوئی شخص نہیں جو گناہ عظیم رکھتا ہو۔ قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ کر اپنے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہ کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سورت کو پڑھنے والے کے ساتھ اس کی دعا مانگنا قبول فرماتا ہے۔ جو شخص روزانہ صبح و شام یہ سورت پڑھے گا اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی عظیم سورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ جو شخص بڑھاپے میں اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اس کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اس سورت کے پڑھنے سے معاف نہ ہو، اور ایسا کوئی عذاب نہیں ہے جو اس سورت کو پڑھنے والے پر آئے۔ محترم ناظرین و کرام، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل امین سرگوشی فرما رہے تھے کہ اتنے میں آسمان کا افق پھٹا اور حضرت جبریل امین علیہ السلام سکڑ گئے اور ان کا بعض جسم بعض کے ساتھ داخل ہونے لگا اور وہ زمین کے ساتھ مل گئے۔ بس اچانک یہ فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نمودار ہوا۔ عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ سائے حکومت نبی بنیں یا عبادت گزار نبی بنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبکہ اسی وقت حضرت جبریل امین نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا کہ پستی اختیار کیجیے۔ بس میں نے پہچانا کہ یہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ عبادت گزار نبی بننا چاہتا ہوں۔ بس وہ فرشتہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ پھر میں نے کہا کہ اے جبرائیل، تم میں سے اس کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں، مگر جب میں نے تیرا حال دیکھا تو میں نے روک دیا۔ جبرائیل یہ کون تھا؟ آج کیا یہ اسرافیل علیہ السلام تھے جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا، تب سے یہ خدا تعالیٰ کے حضور سب بسب کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے سامنے کبھی نظر نہیں اٹھائی۔ ان کے اور رب کے درمیان نور کے 70 حساب ہیں، کوئی نور بھی ایسا نہیں کہ مگر سب سے یہ اس کے قریب ہو جائیں تو جل جائیں۔ لوح محفوظ اس کے سامنے جب اللہ تعالیٰ آسمان یا زمین میں کسی کا حکم دیتے ہیں تو لوح محفوظ بلند ہو جاتا ہے۔ بس یہ اپنی پیشانی کو حرکت دیتے ہیں اور اس میں نظر کرتا ہے کہ اگر تو وہ حکم میرے متعلق ہو تو یہ مجھ سے حکم دیتا ہے، اور میکائیل علیہ السلام کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے، اور اگر مالک الموت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے متعلق کوئی پیغام ہو تو اسے حکم دے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کس کام پر مامور ہیں؟ عرض کیا نباتات پر۔ میں نے کہا کہ مالک الموت کس مقام پر مقرر ہیں؟ عرض کیا روح قبض کرنے پر۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی کہ میں نے گمان کیا کہ اسرافیل علیہ السلام نے اترنے کے متعلق قیامت قائم ہونے کا وقت آن پہچانا، اور آپ نے ثمرہ حال دیکھا تو یہ قیامت قائم ہونے کے خوف سے تھا کہ شاید حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قیامت آنے کی اطلاع دینے کے لیے نازل ہوئے۔ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بہت ہی عجیب سوال کیا۔ اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی قدرت اتنی ہے کہ دنیا کو چھوٹا کیے بنا، انڈے کو بڑا کیے بنا پوری دنیا کو انڈے میں ڈال دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کا سوال سن کر بہت مسکرائے، فرمایا کہ اے بندہ خدا، تو کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ پاک ایسا کر سکتا ہے، مگر اللہ پاک نے ایسا کر دیا ہے، مگر تجھے خبر ہی نہیں ہے۔ وہ شخص بہت حیران ہوا، کہہ اٹھا وہ کیسے؟
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ تمہاری آنکھ میں گول سا موتی ہے، وہ تو انڈے سے بھی چھوٹا ہے، مگر اس سے تم پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ ایسا ہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں پوری دنیا بند کر دی ہے، ہر وہ چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک عورت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے زیادہ اچھا کوئی مرد نہیں دیکھا، رات بھر عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک کی پاکی کو بیان کرتا ہے اور دن پر نفلی روزہ رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مرد کی تعریف کی اور دعائیں دی اور وہ شرما کر جانے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دراصل اس نے آپ تک اپنے خاوند کی شکایت پہنچائی ہے کہ آپ اس کے شوہر سے اس کا حق دلوائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد کی تک نہ پہنچے ہوئے حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی فیصلہ کروانے کا کہا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے شوہر کو اگر نفلی عبادت کا شوق ہے تو 3 دن نفلی عبادت کے لیے رکیں، تو 1 دن اور 1 رات اس پر اس کی بیوی کا حق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے سے بہت زیادہ خوش ہوئے، ان کو بصرہ کا قاضی مقرر فرما دیا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت بڑی عابدہ زاہدہ اور بادشاہ کی بیٹی تھی۔ ایک شہزادہ نے اس سے منگنی کی درخواست کی تو اس لڑکی نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک ملازم سے کہا کہ میرے لیے ایک عابدہ اور زاہدہ نیک آدمی تلاش کرو جو فقیر ہو۔ وہ لونڈی عابدہ اور زاہد کی تلاش میں نکلی اور ایک عابد و زاہد کو لے کر اس شہزادی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ شہزادے نے اس سے پوچھا اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ اس شخص نے آمادگی سے کہا کہ تم اسے اپنے گھر لے چلو۔ وہ بولا کہ اس کمبل کے سوا کوئی چیز بھی میری ملکیت میں نہیں ہے، میں اس رات کے وقت اوڑھتا ہوں اور دن میں اس کو پہنتا ہوں۔ شہزادی نے کہا میں تیرے حال پر راضی ہوں۔ تو یہ کہہ کر شہزادی اس نیک شخص کے ساتھ چل پڑی۔ وہ نیک شخص جن پر محنت مزدوری کرتا، شام کے لیے اتنا کما کر لاتا جس سے افطار ہو سکے۔ شہزادی بھی دن پر روزہ رکھتی، شام کو افطار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی اور کہتی کہ میں عبادت کے لیے فارغ ہوئی ہوں۔ ایک دن اس شخص کو کچھ نہ ملا، انتہائی افسوسناک گزرا۔ وہ گھبرا گیا کہ میری بیوی روزے سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے کہ میں اس کے لیے کچھ لے کر جاؤں۔ یہ سوچ کر اس نے وضو کیا، نماز پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی، اللہ پاک تو جانتا ہے کہ میں نے اس دن سے آج تک اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، کیا اور میں تجھ سے اپنی نیک بیوی کی رضامندی کے لیے کچھ طلب کرتا ہوں تو اسے اپنے پاس سے رزق عطا فرما، تو تو ہی بہترین رازق ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک موتی گرا، وہ نیک شخص اس موتی کو لے کر اپنی بیوی کے پاس آ گیا اور جب اس کی بیوی نے وہ موتی دیکھا تو وہ ڈر گئی اور کہنے لگی تم یہ موتی کہاں سے لائے ہو؟ ایسا قیمتی موتی میں نے تو اپنے باپ کے پاس بھی نہیں دیکھا، اتنا قیمتی موتی تو میں نے آج تک کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اس شخص نے کہا میں نے آج رزق کی خاطر محنت مزدوری کی مگر مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ میں نے سوچا کہ میری نیک بیوی روزے اختیار کرنے کی خاطر میری منتظر ہوگی اور میں خالی ہاتھ گھر واپس کیسے لوٹوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے میرے لیے یہ موتی نازل فرمایا۔ شہزادی بولی تم اس جگہ واپس جاؤ جہاں تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اور گریہ وزاری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں یوں دعا کرو کہ اللہ پاک میرے مالک و پروردگار، تو نے یہ موتی ہمیں دنیا اور رزق کے طور پر عطا کیا ہے تو اس میں ہمیں برکت عطا فرما، اور اگر آخرت کے لیے ذخیرے میں سے یہ موتی ہمیں عطا فرمایا ہے تو اسے واپس لے لے۔ اور اس نیک شخص نے ایسا ہی کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ موتی واپس لے لیا۔ اس نے واپس آ کر تمام حقیقت شہزادی کو بتا دی تو شہزادی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو عورتوں میں سب سے افضل ترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق فرما برداری کرتی رہے، اور ان کی ہونے والی اولاد اللہ پاک کے سائے میں ہوگی سوائے ان کاموں کے جو گناہ کے کام ہیں۔ اور ایسی عورت کو رات اور دن میں ایسے 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صبر کے ساتھ شہید ہوتے ہیں، اور اس کے اجر کی توفیق اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ
صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر آتے تو میرا بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کام چھوڑ کر ہمارے گھر آ جاتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک دیکھتے ہی رہتے۔ میں کہتی ہوں کہ بابا آپ ہمارے گھر آتے ہیں اور حضرت علی کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے بابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹی غلطی نہ کرو، میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس میرے آپ کا ایک آنے والا فرشتہ آیا، اس نے مجھے خبر دی کہ اس نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہ کیا ہو تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اس پر میں نے پوچھا اگرچہ اس نے غلط کام کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اگرچہ اس نے غلط کام کیے ہوں یا اس نے چوری کی ہو۔ حضرت کباب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک حضرت صابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر پایا۔ حضرت صابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے گھر گئے، اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر تھا، میرا خیال ہے کہ بھوک کی وجہ سے ایسا ہے، کیا اب تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ بی بی نے عرض کیا کہ واللہ اس بکری اور کچھ بچے ہوئے آٹے کے سوا گھر میں اور کچھ بھی موجود نہیں۔ حضرت صابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت بکری کو ذبح کیا، فرمایا کہ جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کر لو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کھانا حاضر کر دیا گیا۔ بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر اپنی قوم کو جمع کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو الگ الگ ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اس طرح وہ ٹولیاں بنا کر کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیراب ہو کر کھا لیتی، جیب بھر کے کھا لیتی تو دوسری ٹولی آ جاتی، کھانا کھانے کے لیے وہ بھی سیراب ہو کر کھا لیتی، یہاں تک کہ سب نے کھانا کھا لیا، برتن میں کھانا چونکا تو بھی نہ ہوا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ معصوم تھا۔ جب رضوان اللہ علیہ اجمعین کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ مگر ہڈیاں نہ توڑنا۔ پھر آپ نے ہڈیوں کو جمع فرمایا اور ان پر اپنا مبارک ہاتھ کو رکھا، کچھ پڑا جس سے میں نے سنا کہ وہ بکری کان چھڑکاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر اپنی بکری کو لے جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بکری لے کر اپنی بیوی کے پاس لے آیا تو وہ بولی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے حق تعالیٰ نے اس بکری کو زندہ کر دیا۔ یہ سن کر حضرت صابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں، اللہ پاک کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کو ذبح کیا تو ان کے دو چھوٹے صاحبزادے بھی موجود تھے جو بکری کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جنہوں نے بکری ذبح کرتے ہوئے دیکھی وہ دونوں چھری لے کر چھت پر گئے۔ بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے سے کہا کہ آؤ میں تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں جیسے ہمارے والد گرامی نے کیا، اور گلے پر چھری چلا دی اور نادانی میں اس کو ذبح کر دیا۔ اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ جیسے ہی بچوں کی ماں نے اس منظر کو دیکھا تو وہ فوراً بھاگی اور بڑا بچہ ڈر کر خوف سے چھت سے گرا اور وہ مر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا اور اندر لا کر رکھ دیا، اس خیال سے یہ شور و واویلا نہ کیا کہ کہیں اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہو اور یہ دعوت بے وجہ ضائع نہ ہو جائے۔ نہایت صبر اور استدلال کے ساتھ بچوں پر کپڑا ڈال دیا، اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتایا، حتیٰ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ بتایا۔
اگرچہ دل صدمے سے نڈال اور خون کے آنسو رو رہا تھا، اس کے باوجود چہرے پر کوئی پریشانی نہ تھی، بلکہ چہرے کی تازگی کو برقرار رکھا اور کھانا پکایا۔ جب رسالت مواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، کھانا تیار کیا تو اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے صاحبزادے کو بلائیں کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اپنے فرما بردار کو فوراً بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باہر تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا کہ اپنے بچوں کو بلاؤ تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا سکیں۔ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ بچے معصوم نہیں ہیں۔ حضرت جابر نے آ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بچے گھر میں موجود نہیں ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جلدی بچوں کو بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آئے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس لیے بچوں کو جہاں بھی ہیں جلدی سے بلا لاؤ۔ بچوں کی ماں جو پہلے ہی غم سے نڈال تھی، آنسوں کے سمندر کو آنکھوں میں سمائے ہوئے صبر و استقلال اور حوصلے کے ساتھ حضرت پرنور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کر رہی تھی۔ اس نے جب یہ سنا تو آنسوں کا وہ سمندر جو بڑی مشکل سے رکا ہوا تھا، وہ آنکھوں سے چھلک پڑا۔ روتے ہوئے عرض کیا کہ میں اب اپنے بچوں کو نہیں بلا سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روتی کیوں ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ مجھے تو بتاؤ۔ غم سے نڈال ماں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمرے کے اندر لے گئی، دونوں شہزادوں کی لاشوں سے چادر ہٹائی اور عرض کیا کہ یہ کب کے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کی خاطر بڑے حوصلے اور صبر سے یہ سب کچھ برداشت کر کے خدمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی آخرت کو سنوار رہی تھی تاکہ دعوت کا جو پروگرام ہے وہ خراب نہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس سے پہلے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حادثے سے بے خبر تھے۔ دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو گئے۔ ماجرا عرض کیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رکھا تو سارا گھر غم زدہ ہو گیا۔ ماں کی ممتا، ادب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آرام مصطفیٰ کے لیے خاموش زارو قطار رونے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر میرا یہ پیغام ان کو دو کہ اے محبوب، دعا آپ فرمائے، ان کو زندہ ہم کریں گے۔ چنانچہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے بلند کی۔ ابھی ہاتھ واپس نہ آئے تھے کہ دونوں شہزادے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ گھر جو پہلے دونوں صاحبزادوں کی موت سے خوف زدہ اور غم زدہ تھا، اب خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اس صورت مبارکہ کے بارے میں بتاتے چلیں کہ جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ عرض کیا کہ جو اس صورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام گناہوں سے بخش دیتا ہے، اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، اس پر کوئی عذاب نہیں آتا اور اس کی تمام دعائیں قبول و منظور ہوتی ہیں۔ جو شخص صبح کے وقت اس صورت کی تلاوت کرتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو ناظرین محترم، وہ سورہ یاسین ہے۔ ناظرین، اس سورت کو پڑھنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو ناظرین کرام، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ اس سورت کو اگر آپ صبح و شام پڑھنا چاہیں تو صبح و شام بھی آپ اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ اس کو روزانہ صبح و شام پڑھنے کا معمول بنا لیں تو کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس سورت کی تلاوت کرنے سے معاف نہ ہو، کوئی ایسا عذاب نہیں جو اس سورت کی تلاوت کرنے والے پر یا پڑھنے والے پر آئے۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش بن کر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کروا لیتی ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر کی منازل آسان کر دی جاتی ہیں اور یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں بخشوانے کے لیے حاضر ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ تلاوت کرنے والے کو بخشوا لیتی ہے۔ اس سورت کو روزانہ تلاوت کرنے کے لیے عذاب قبر سے اس کی نجات دے دی جاتی ہے۔ موت کے وقت اس کی روح کے آواز سے جنت کے تمام داخلے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، آپ نے اس سورت کو تلاوت کا اپنا معمول بنانا ہے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور سکے اور دنیا اور آخرت قبر کے منازل آسان ہوں۔ محترم ناظرین کرام، حدیث مبارکہ شریف کی ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند فرماتے ہیں، آنکھوں سے اشک رواں ہوتے ہیں، چہرہ انور سے دعا دمک رہی ہے اور دل امت کی محبت میں بے قرار ہے۔ زبان مبارک سے بس ایک صدا بلند ہوتی ہے کہ اے میرے رب میری امت کو بخش دے، یا رب میری امت کے گناہوں کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکے کہ میری امت کو بخش دے۔ یہ الفاظ دل کی گہرائیوں سے رونے کی صدا نکلتی ہے، آنکھوں سے بہنے والے آنسو زمین پر گرتے ہیں اور زمین کے ذرے ذرے کو رحمت سے تر کر دیتے ہیں۔ عرش عظیم لرز اٹھتا ہے، فرشتے خاموشی سے منظر دیکھتے ہیں اور رب کائنات جو محبوب کو سب سے بڑھ کر جانتا ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس اور پوچھو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ تمہارا رب تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم جا کر ان سے سوال کرو۔ کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نور کے پر کھول کر زمین کی طرف اترتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ کریم میں پہنچ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جاننے والا ہے جانتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، مگر وہ چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بتائیں کہ آپ کا رونا امت کے لیے ہے، آپ کی فریاد امت کے لیے ہے، آپ کا درد امت کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میری امت کے گنہگار امتی جن کی نافرمانیوں کے باوجود میرے دل میں ان کی محبت کا معجزہ ہے، میں ان کے لیے رو رہا ہوں، مجھ سے ڈر ہے کہ وہ جہنم میں نہ جھلس جائیں، میں ان کی بخشش چاہتا ہوں، ان کی نجات چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام واپس لوٹتے ہیں، بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، تیرے محبوب اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، اپنے گنہگار امتیوں کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، فرمایا جبرائیل واپس جاؤ، میرے محبوب سے کہو کہ ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، تمہیں مایوس نہیں کریں گے، وہ امت جس سے تمہیں اتنی محبت ہے ہم اس امت کے لیے بھی تمہاری محبت کی قدر کریں گے۔ حضرت جبریل امین جب واپس آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آپ کو راضی کرے گا، وہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ہرگز مایوس نہیں کرے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ شکر ادا فرمایا، لیکن پھر سوال کیا کہ اے جبرائیل مجھ سے بتاؤ تم نے دیگر انبیاء کی امتوں کا کیا حال دیکھا ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے فلاں نبی کی امت کو جہنم میں اور فلاں بن فلاں نبی کی امت کو بھی عذاب میں دیکھا ہوا ہے، اور وہ ایک نبی کا ذکر کرتے چلے جاتے ہیں، ہر امت کی کوتاہیوں، ان کی غفلتوں، ان کے عذاب کے مناظر بیان کرتے ہیں، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ مکمل ہوتا ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں اور ان کی زبان رک جاتی ہے اور وہ سنبھل کر بیٹھ جاتے ہیں اور سر جھکا لیتے ہیں۔ اب میں اگلی امت کا تذکرہ کیسے کروں، کیونکہ نبی آخر الزمان محبوب خدا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ذکر باقی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر کیا گزرے گی، اور لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل امین علیہ السلام کی خاموشی سے بے چین ہو جاتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں جبرائیل سچ سچ بتاؤ تم نے میری امت کو بھی جہنم میں تو نہیں دیکھا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام چپ ہیں، مگر سرکار دو عالم مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے قراری بڑھتی جاتی ہے، دل تڑپتا ہے، زبان لرزتی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں بتاؤ جلدی بتاؤ، کہیں میری امت جہنم میں نہیں ہے؟ بالآخر حضرت جبریل امین علیہ السلام کو کہنا ہی پڑتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں میں نے آپ کی امت کے بعض افراد کو بھی جہنم کے اندر دیکھا ہوا ہے۔ بس اتنا سنتا تھا، یہی سننا تھا۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ کا رنگ متغیر ہو گیا، دل بے قرار ہو گیا، لب خشک ہو گئے، آنسو آنکھوں سے بہنے لگے، آپ کا سکون جاتا رہا۔ آپ نے اس لمحے شہر مدینہ چھوڑ دیا، لوگوں سے چھپ کر تنہائی اختیار کر لی، ویرانے کی جانب چل دیے جہاں نہ کوئی انسان ہو نہ کوئی آواز ہو، بس سناٹا ہی سناٹا، آپ اور آپ کا رب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سنسان خان میں جا کر اپنی پیشانی مبارک کو خاک پر رکھ کر رونے لگے، سجدے کی حالت میں ربی حبلی امتی ربی حبل امتی امتی کی صدائیں بلند ہونے لگیں، آنسو بارش کی طرح بہنے لگے، زمین گواہ بنی، فرشتے حیران رہ گئے، آسمان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ادھر مدینہ میں ایک ہنگامہ برپا ہو چکا تھا، صحابہ اکرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے لگے، مسجد نبوی ہر گلی ہر کوچہ ہر کونا چھان مارا، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی پتہ نہ چلا۔ شہر مدینہ میں کوہرام مچا، ہر چہرہ غم زدہ، ہر آنکھ اشک بار، ہر گھر کے چولہے ویران اور بازار مدینہ ویران ہو گئے۔ اہل مدینہ کی نیندیں حرام ہو گئی، بچے بلکنے لگے، بزرگ سسکنے لگے، صحابہ اکرام سرگردہ ہو گئے۔ لیکن 3 دن 3 راتیں یوں ہی بیت گئیں کہ اچانک ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ اس چرواہے نے کہا کہ کسی کو نہیں دیکھا، لیکن 3 دن سے ایک پہاڑی کے کھو سے کسی کے رونے کی مسلسل آواز آ رہی ہے، ایسے رونے کی آواز دل چیر دیتی ہے۔ میری بکریوں نے اس ڈر سے چراہٹ ہی چھوڑ دی، اور اتنا سننا تھا۔ صحابہ اکرام دوڑ پڑے، اس غار تک پہنچے اور کیا دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاک پر پیشانی مبارک رکھے ہوئے سجدے میں ڈوبے ہوئے ہیں، صدائیں لگا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام قدموں سے لیٹ گئے، لپٹ گئے، دامن سے چپک گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ اتنا ویران ہو چکا کہ لوگ بے قرار ہیں، اہل بیت سسک رہے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک نہیں اٹھاتے۔ آخر صحابہ اکرام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، التماس کرتے ہوئے، اے خاتون جنت، آپ ہی ہماری امید ہیں، آپ ہی سرکار مدینہ کو منا سکتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً روانہ ہوتی ہیں، چادر اوڑھتی ہیں، پہاڑ کی جانب بڑھتی ہیں، وہاں پہاڑ میں پہنچ کر عرض کرتی ہیں بابا جان مدینہ بے قرار ہے، حسنین کریمین آپ کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں، ہر دل غم زدہ، ہر زبان پر آپ کا نام ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر مبارک نہیں اٹھاتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں جا کر آپ کے تلووں سے اپنی پیشانی ملا کر عرض کرتی ہیں بابا جان اگر آپ نے سر مبارک نہ اٹھایا تو فاطمہ قیامت تک سجدے میں سے سر نہ اٹھائے گی۔ یہ کہنا تھا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر مبارک اٹھاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرہ اشک بار ہے، دل رنجیدہ ہے، زبان پر ایک ہی جملہ ہے، اے فاطمہ اگر تم سجدے سے مجھے سر نہ اٹھاتی تو میں سجدے سے کبھی سر نہ اٹھاتا، یہاں تک کہ رب کریم میری ساری امت کو بخش دیتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔